تو پھر ہمارا اور آپ کا نوجوان بھی باذن اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آسانی کے ساتھ صحیح رخ پہ کام کرنے میں لگ جائے گا، بچا لیا جائے گا اور بچ جائے گا ان فتنوں سے جہاں سے شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کی تربیت کا یہی طریقہ ہے جو اسلامی شریعت نے سکھایا۔ اب یہاں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم عام طور پہ نوجوانوں کے بارے میں جب بھی تقریر سنتے ہیں ہم تو یہی سنتے ہیں کہ نوجوان کو قوم کا رہنما ہونا چاہیے، رہبر ہونا چاہیے، اسے قوم کے مسائل کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، فلاں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ سچ ہے، قوم کے مسائل نوجوان کے مضبوط کاندھوں پہ نہیں تو پھر کس کے کاندھوں پہ رہیں گے؟ یقیناً آپ کوئی بھی قومی کام کی بات کریں، قوم کے مسائل کی بات کریں، یقیناً یہ ہمارے نوجوان کے کندھوں پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اسلامی شریعت کی ضابطے کو یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں جو قوم کے کاموں کے لیے تیار ہو جائے، خود کی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو، ایسے نوجوان سے زیادہ کوئی بڑی توقع نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن و سنت آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا شاب نشا فی عبادت اللہ، تعریف اس نوجوان کی عرش کے سائے تلے جگہ پانے والا نوجوان وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں پرورش پائے، پروان چڑھے۔ جو نوجوان اس صحیح تربیت کے ساتھ میدان میں آئے گا نا، وہ نوجوان بغیر کسی زور کے، بغیر کسی محنت کے خود بخود اپنی قومی اور ملی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کے ساتھ چلے گا۔ اس کے مقابلے میں تنظیموں کا جو کام کرنے کا طریقہ، مختلف تنظیمیں نوجوانوں کو لیتی ہیں اور ان کو بناتی ہیں، کیسے بناتی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ تنظیم کے مقاصد کو پورا کرنے والے نوجوان بن جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کو چاہیے کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر لوگوں کی ضرورت کے حساب سے عقیدہ بھی سکھائیں، طہارت بھی سکھائیں، نماز بھی سکھائیں، اخلاق بھی سکھائیں، لوگوں کے اندر حرام و حلال کی تمیز بھی سکھائیں۔ ساری باتوں کا احاطہ ہونا چاہیے۔ خطبات جمعہ میں ایک داعی خطیب کو اتنا حکیم ہونا چاہیے کہ وہ قوم کی نبض پکڑ کر، جیسے حکیم بیماری کو پکڑ کر دوا دیتا ہے، ایسے عنوان کا انتخاب کر کے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ خطبات جمعہ دوسرا راستہ ہے جو ہمارے پاس ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے خطابات۔ خطاب کیا ہے؟ یہ جو اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، ایسے عناوین کے انتخاب کیجیے کہ ہر بار کچھ لوگوں کو سیکھنے کو ملے، لوگوں کو کچھ پتا چلے، کچھ سیکھنے کو ملے۔ بڑی بڑی باتیں ہوں، مشرق و مغرب کی باتیں ہوں، امریکہ یورپ کی باتیں ہوں، لوگوں کو گھر کی بات نہیں معلوم ہے، اس کی نماز نہیں معلوم ہے، اس کی طہارت معلوم نہیں، اس کو جو ہے مفید پروگرام نہیں کہتے۔ آپ اس قسم کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے انا دیجیے کسی اور کام میں۔ نوجوان لگتا ہے یہاں سے سدھار آتا ہے، جی ہاں، سدھار کے دروازے کھل سکتے ہیں، لیکن عملاً جو آپ دیکھیں گے وہ یہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے سدھار تک آتے یا ان کا سدھار پورا مکمل ہوتا ہو۔ ورنہ آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر کام کرنے کے نام پہ کام شروعات کرتے ہیں، لیکن تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں ایک مرحلے کے بعد یہی نوجوان آپس میں لڑتے ہیں، یہی بھیڑتے ہیں، یہی قومی کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں، جماعتی کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت کے بغیر ہم نے ان کو کیڈر بنایا، تربیت کے بغیر ہم نے ان کو تنظیم کا سرمایہ، جماعت کا سرمایہ بنایا، قوم و ملت کا سرمایہ بنایا۔ بغیر اس دینی تربیت کے کسی کو قوم کی امیدوں کا محور و مرکز مان لینا، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہاں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جن کی تربیت نہ ہو سکی، جمعیت جماعت سے، تنظیم سے، گروہ سے جڑ گئے ہیں۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد سب پڑھنے والے نہیں ہوتے، نہ سب مدرسے والے ہوتے، نہ سب انگریزی تعلیم پڑھنے والے، اسکول کالج پڑھنے والے ہوتے۔ بہت سارے کاروبار سے جن کی تربیت کو آپ کو بہت زیادہ کچھ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ رہی بات اگلے مرحلے میں نوجوانوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، تو نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نوجوانوں کی تربیت دو طرفہ ہونی چاہیے، دو طرفہ تربیت ہونی چاہیے۔ وہ دو طرفہ تربیت کیا؟ کچھ چیزیں لوگوں کو، نوجوانوں کو دینے کی ہیں، وہ دینی چاہیے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے نوجوانوں کو بچانا چاہیے، ان سے بچانا چاہیے۔ یہ دو طرفہ تربیت ہونی چاہیے نوجوانوں کو۔ کچھ چیزیں دینے کی ہیں، ان کو سکھانے کی ہیں، ان کو بتانے کی ہیں، ان کو پڑھانے کی ہیں، ان کو پریکٹس کرانے کی ہیں، وہ دیں۔ اور وہیں کچھ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن باتوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تربیت میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یا تو ہم کچھ کام کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ مکتب کی بنیاد پر یا مکتب کے بعد تعلیم بالغہ کے نام پر ہم بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جن باتوں سے
سے تربیت کو مکمل کرنے کے لیے بچانے کی ضرورت ہے، ان باتوں سے بچانے کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ یا بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، شراب نشہ خوری سے روکنے کے لیے وہ ہی چلاتے ہیں کہ نہیں ہماری بستی میں ہمارے محلے میں کوئی نشہ نہیں کرے گا۔ آپ نے برائی سے روک لیا، اچھا کیا، لیکن یہ تربیت نہیں۔ آپ کو برائیوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے روکنا ہے ان سے روکنے کے ساتھ بہت کچھ سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تربیت میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ بہت کچھ نوجوانوں کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں سے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نوجوان بھی یہ سمجھیں کہ آپ اگر اپنے آپ کو صالح نوجوان بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں لینے کی ضرورت، سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہی بہت ساری چیزوں سے بچنے کی، کرنا بھی ہے، رکنا بھی ہے، امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، معروف بھی ہے، منکر بھی ہے، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، سنت بھی ہے، بدعت بھی ہے، نیکی بھی ہے، گناہ بھی ہے، یہ دونوں کا علم بھی حاصل کرنا، اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنے بھی چاہیے، اور جن باتوں سے رکنا ہے ان سے رکنے کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ یہ دونوں طرف ہونی چاہیے تربیت۔ سوال یہ ہے کہ کیا چیزیں دینے کی۔ اگر ہم نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو کیا دینا چاہیے، مختصر میں اشارے میں کہہ دوں گا، تفصیل آپ کو علماء کرام پڑھائیں گے، بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو ایمان و عقیدہ دو، نوجوانوں کو ایمان اور عقیدہ دو سب سے پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لڑکپن کی عمر میں ہیں، ابھی جوان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں کچھ باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں، میں کچھ باتیں تمہیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سے دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی باتوں کو یاد رکھو، ان کو یاد رکھو، توحید کی بات یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ اللہ کے نبی نے عقیدہ پڑھایا صحابی کو پورا کا پورا، اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بنیادی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا، عقیدہ دی۔ نوجوانوں کو سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ دے، وجہ یہ ہے کہ ایمان و عقیدہ ہی بنیاد ہے، جس کی بنیاد مضبوط ہوتی نا اس کی حیثیت اس درخت کی ہے جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔ جڑیں جب مضبوط ہوتی ہیں نا تو فتنوں کا مقابلہ کرنے میں آسان ہوتے ہیں۔ آج میں بتاؤں آپ کو، بہت سارے لوگ نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھے عادات و اطوار والا بناتے ہیں، ایمان و عقیدہ اچھا نہیں دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہر فتنے کا شکار ایسے ہی نوجوان ہوتے ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، اچھے آدمی، لیکن ہر بدعت کے پیچھے دوڑنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایمان اور عقیدے کی بنیادیں مضبوط کیے بغیر تربیت کی گئی نوجوانوں کی تو ہوا کیا، جو کل تک نمازی تھا، صف اول کا تھا، فلاں تھا، کوئی بدعت نہیں آئی، کوئی فتنہ نیا کھڑا ہوا، کوئی نیا جو ہے دعوے دار کھڑا ہوا، یہی دیندار، یہی نمازی، یہی انسان سب سے پہلے اس کے پیچھے بھاگنے والا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی وہ بنیاد اس کے اندر مستحکم نہیں کی گئی۔ پہلے نمبر پر عقیدے کو مضبوط کرو، پھر آگے تربیت کیا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تربیت ان باتوں کی ہونی چاہیے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر فرض عین کے درجے میں، اسے طہارت سکھائیں، اسے طہارت کرنا سکھائیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام نے طہارت خانے میں جانے، طہارت خانے میں بیٹھنے، استنجا کرتے ہوئے کس ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، کس کا نہیں کرنا چاہیے، اور استنجا میں کس بات کا ڈھیلے سے اگر کر رہے تو کیسے کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تفصیلات اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ میں سے کتنے نوجوانوں کی تربیت ایسی ہوئی ہے آپ بتائیں؟ یہ تربیت جو اس کا دین ہے، یہ اس کو سکھائیں، سب سے پہلے اس کو طہارت سکھائیں۔ آپ اپنی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ سکھائیں، وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھیں یا رکھ رہے ہیں نا، آپ بتائیں ہمارے والدین نے، ہمارے علماء نے جو تربیت کے بارے میں بتایا نا، ذمہ دار کہ ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں پاکی ناپاکی کے درجے کیا ہے، کون سی چیز سے کیا ناپاکی ہوتی، کون سی چیز سے کون سی ناپاکی ہوتی، یہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو سکھایا۔ میں اکثر لفظ پوچھوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ شرم کی بات محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ شرم نہیں، یہاں حیا کا مسئلہ نہیں۔ کیا ہمارے نوجوان کو، اور میں معاف کریں مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو کیا یہ بتا پاتی ہیں
کہ ایک انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں، کون سی چیز کے نکلنے پہ شریعت کا کیا حکم لاگو ہوتا ہے، کس سے وضو ٹوٹتا ہے، کس سے غسل واجب ہوتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں کبھی ہماری تربیت کا حصہ بنی؟ ہم نے اسے حیا کا میدان سمجھ کر چھوڑ دیا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو پاکی ناپاکی کی باریکیاں نہیں معلوم، جبکہ دن میں کم سے کم 5-7 مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے، دن میں 5-7 مرتبہ کم سے کم اسے ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے یہ تربیت اسے دو، اسے نماز سکھاؤ، اسے نماز سکھاؤ کہ نماز 5 مرتبہ رب ذوالجلال سے اس کا رشتہ ہے، اسے بتاؤ کہ یہ نماز ساری دنیا اور ساری دنیا جس کے ہاتھ میں اس رب ذوالجلال سے تعلق کا معاملہ ہے، تو یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ظاہری آداب اور احکام، سنت کے عین مطابق نماز پڑھنا ہے، اور ساتھ میں نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں، وہ آیتیں، وہ جو صورتیں یاد ہیں، کم سے کم ان کا معنی ہونا سمجھ لینے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جب نماز پڑھے اس کا دل و دماغ ادھر ادھر جانے کے بجائے نماز میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لگے، اسے محسوس ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہے۔ بھائیوں، یہ تربیت کا طریقہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، جن کو لوگ باریک باتیں کہتے ہیں، چھوٹی اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہی اصل میں نوجوان کی تربیت کا حصہ ہے۔ اصل تربیت یہ ہے کہ اسے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سکھائیں، اسے بتائیں حرام و حلال کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، اسے بتائیں اخلاق کیا ہے، اچھے اخلاق کون سے، غلط اخلاق کون سے، تربیت کریں، اس کی شخصیت کو بنائیں۔ آج آپ جانتے ہیں جو ایجوکیشن فیلڈ سے یعنی میدان تعلیم کے میدان سے تعلق رکھنے والے، ایک چیز ہوتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں یعنی شخصیت کی تعمیر، آدمی کی پرسنالٹی کو لوگوں کے لیے مثالی بنانا چاہیے۔ اسلام سے زیادہ بہتر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سسٹم کسی کے پاس نہیں، لیکن وہ کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کتابوں میں ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کی یہ جو ذمہ داریاں میں نے بتائی نا، کون ذمہ دار ہے؟ ہم اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ایسی تربیت کرنے پہ آمدن، اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ نئے زمانے کے حالات میں موجودہ دور کے حالات میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں ایمان کی قدر و قیمت، ایمان کی اہمیت، ایمان کتنی بڑی دولت، ایمان اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے آدمی جان دے سکتا ہے، لیکن کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایمان اپنے نوجوانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ جانتے ہیں نا کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ لڑکیاں مسلم، لڑکے غیر مسلم، یا لڑکے مسلم، لڑکیاں غیر مسلم، یہ اس کے چکر میں غیر مسلم ہو رہا ہے، یہ اس کے چکر میں غیر مسلم ہو رہی، مرتد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تربیت کرو۔ ایمان کی دولت اگر دلوں کے اندر بیٹھ گئی نا، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو پھر ہرقل نے ابو سفیان سے کچھ سوالات پوچھے، اور اس کے بعد ابو سفیان نے صحابہ کے بارے میں ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ ان پر ایمان لانے کے بعد کیا کوئی مرتد بھی ہوتا ہے، پلٹ کر جاتا بھی؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اب تک ہم نے ایسی مثالیں نہیں دیکھی۔ تو ہرقل نے، بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا وَكَذَا الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان کے اندر اللہ نے بات ہی ایسی رکھی ہے کہ جب اس کی بشاشت، اس کی اپنی جو خوبصورتی، اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی اپنی چاشنی کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے، تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس ایمان کی خاطر سب کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایمان کو کسی چیز کے لیے نہیں چھوڑو۔ آج ہماری تربیت میں اصل میں نوجوانوں کو یہ دینے کی ضرورت ہے، اسے معلوم ہو کہ یہ دین و ایمان کی دولت اس زندگی میں اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہم یہ کیفیت اپنے نوجوانوں میں پیدا کریں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے موٹی موٹی باتیں کہی ہیں، تفصیلات کا وقت کی گنجائش نہیں، یہ باتیں نوجوانوں کو دینی چاہیے، اور جن باتوں سے بچانے کی ضرورت ہے وہ باتیں کیا ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو شیطان جو گمراہ کرتا ہے نا، یا انسان اس دنیا میں جو گمراہ ہوتا ہے، 2 راستوں سے گمراہ ہوتا ہے۔ جتنی بھی گمراہیاں شیطان لاتا ہے، جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر آتی ہیں، صرف 2 راستوں سے آتی ہیں۔ ایک راستہ ہے شبہات کا، دوسرا راستہ ہے شہوات کا۔ شبہات، شبہ کی باتیں،
اسے ہم کہتے ہیں بدعتیں، یا اس کو کہتے ہیں دین کے سلسلے میں غلط باتیں، شک و شبہ، اور دوسری طرف شہوات یعنی خواہشات۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ انسان جو گمراہ ہوتا ہے نا، جو بھٹک جاتا ہے، انہی دو راستوں سے ہوتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوان کی تربیت میں ہمیں نوجوان کو بچانے کی ضرورت ہے کن باتوں سے، اور نوجوان کو خود کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کن باتوں سے؟ ان دو ہی چیزوں سے، ایک ہے شبہات اور دوسری چیز ہے شہوات۔ اب ان دونوں سے کیسے بچا جاتا ہے؟ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں، اس لیے کہ میرا وقت ختم ہوا، میں مختصر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ شبہات سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے اللہ سے دعا سے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ شبہات کا جواب علم ہے۔ شبہات علم ہی سے دور ہوتے ہیں۔ علم اگر آپ کے پاس ہے، بڑے سے بڑا شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ علم آپ کے اندر نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا شبہ بھی آپ کی میری گمراہی کا سبب بن جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بات دین کے بارے میں الٹی سیدھی سن لی، علم نہیں ہے، صحیح معلومات نہیں، صحیح جانکاری نہیں، وہ بات ہی میرے اور آپ کے لیے فتنہ بنتی ہے، گمراہی پھیل جاتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، تاریخ اسلام میں جتنی بدعتیں آئی نا، ان بدعتوں کا شکار ہونے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا علم سے رشتہ کمزور تھا، یا علم سے تھا لیکن صحیح علم سے نہیں تھا، کتاب و سنت کے علم سے نہیں تھا، کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے پر سمجھنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ علماء تھے، نام تھا، بڑا تھا، سب کچھ تھا، لیکن کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے پر سیکھنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ تب جا کر ان شبہات نے لوگوں کو برباد کیا۔ بھائیو، اسی لیے یہ بات یاد رکھو، ہم جب کہتے ہیں مسلک اہل حدیث تو مسلک اہل حدیث دلیل کا نام، ہم جب کہتے ہیں سلف صالحین کا منہج تو سلف صالحین کا منہج علم کا نام۔ امام بخاری رحمۃ